بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے اندر مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فقیروں محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ کیا۔ اور زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 نقدی مال، اور نمبر 4 مال تجارت۔ زکوٰۃ آپ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول کہتے ہیں والدین کو، دادا کو، دادی کو، نانا اور نانی کو، اور فروع کہتے ہیں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، اور نواسا اور نواسی کو۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کسی مالدار صاحب نصاب یا سید ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے جب وہ صاحب نصاب ہو جائے، اور نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اسی طرح کسی عاقل بالغ مسلمان کے پاس صرف سونا ہو تو اس کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، اور اگر چاندی ہے تو نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر سونا اور چاندی اپنے نصاب سے کم ہو، یعنی اگر سونا اور چاندی دونوں کچھ کچھ ہوں یا ان کے ساتھ مال تجارت ہو۔ مال تجارت سے مراد ایسا مال جو آپ نے کوئی گاڑی یا گھر خریدنے کے لیے رکھا ہو، پھر آگے بیچنے کی نیت کی ہو تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ یا پھر آپ کے پاس نقدی ہو، یعنی ایسے پیسے جو آپ نے گھر میں رکھے ہوں، تو ان سب صورتوں میں چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر 1 سال گزر جائے۔ جب ان تمام چیزوں پر 1 سال گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔